آپ غور فرمائیں، آپ کے سر میں درد ہوا، آپ نے کیا کیا کہ فوراً آپ نے ایک گولی منگوائی، پیناڈال منگوائی، کوئی گولی آپ نے منگوائی اور آپ نے وہ کھا لی۔ کیوں کھائی؟ آپ کو یقین ہے کہ یہ میرے سر درد کا علاج ہے، اس کا حل ہے، اور وہ چھوٹی سی، بظاہر چھوٹی سی چیز ایک نظر آتی ہے، لیکن آپ کا یقین کتنا ہے کہ یہ چھوٹی سی گولی یہ ضرور اثر کرے گی اور اس سے میرا سر درد ختم ہو جائے گا۔ اب کیوں آپ کو یقین ہے؟ اس لیے کہ سائنس نے بتلایا، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ سر درد کے لیے ہے، یہ فلاں درد کے لیے ہے، یہ فلاں مرض کے لیے ہے، یہ فلاں بیماری کے لیے ہے، آپ کو اس پر یقین ہے کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ ڈاکٹر کی کہی ہوئی بات پر آپ کو جتنا یقین ہے، اللہ کی بات پر اتنا یقین کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین کیوں نہیں ہے؟ آپ جتنے یقین کے ساتھ ایک گولی کھا رہے ہیں، اتنے یقین کے ساتھ آپ اعمال کیوں نہیں کرتے؟ اتنے یقین کے ساتھ آپ اللہ میاں سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اتنے یقین کے ساتھ کبھی آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہیں صلاۃ الحاجت کی؟ کیا ہماری ہر حاجت نماز سے پوری نہیں ہو سکتی؟ کوئی کتنا پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو، کیا 2 رکعتوں سے اس کو حل نہیں کیا جا سکتا؟ کیا اعمال سے پریشانیاں دور نہیں ہوتی؟ کیا اعمال سے رزق کے اندر وسعت نہیں ہوتی؟ کیا اللہ اللہ کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو سکون نہیں ملتا؟ آپ کو اتنا یقین کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، رابعہ بصریہ مشہور بزرگ خاتون ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں، ان کی ولایت اور محبت وہ ضرب المثل ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتی تھی، اور محبت بھی بالکل بے لوث محبت کرتی تھی، جس کے اندر کوئی طمع نہیں تھی، کوئی لالچ نہیں تھا۔ ایک دن کسی نے رابعہ کو دیکھا کہ وہ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی پکڑی دوڑی جا رہی ہے۔ اب یہ عجیب سا منظر ہے، ایک ہاتھ میں پانی لیا ہوا ہے کسی برتن میں، پیالے میں، کسی برتن میں، اور دوسرے ہاتھ میں آگ ہے، چنگاری آگ کی، اور دوڑی جا رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہیں؟ اور یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عجیب معاملہ ہے، ایک ہاتھ میں پانی ہے، ایک ہاتھ میں آگ ہے۔ بڑا عجیب جواب دیا۔ فرمانے لگیں کہ یہ آگ جنت جلانے کے لیے ہے اور یہ پانی جہنم بجھانے کے لیے ہے۔ اس پانی سے جہنم کی آگ بجھانا چاہتی ہوں اور اس آگ سے جنت جلانا چاہتی ہوں، جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں۔ وائی؟ کیوں؟ آپ ایسا کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ ان کا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جنت کے شوق میں عبادت کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، وہ اتنا خرچ کر رہے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جہنم کے خوف سے اللہ کے حکموں کو مان رہے ہیں۔ تو میں جہنم بھی ختم کرنا چاہتی ہوں، جنت بھی ختم کرنا چاہتی ہوں، کہ نہ جنت کا شوق رہے نہ جہنم کا خوف ہو۔ جو کام بھی کرنا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی محبت سے ہو۔ جو نیکی کرنی ہے وہ اللہ کی محبت میں کی جائے، اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، جنت حاصل کرنے کی وجہ سے نہیں، یا جہنم سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ سے محبت کی وجہ سے عمل کیا جائے۔ رابعہ بصریہ نے دیکھا، ان کے گھر میں مہمان آ گئے۔ اب 2 مہمان ہیں اور گھر میں 1 روٹی ہے،
اب بھوک بھی لگی ہوئی ہے مہمانوں کو، اور رابعہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی خادمہ، کوئی کنیز، کوئی کام کرنے والی، وہ بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ مہمان اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ایک روٹی ہے، چلو ایک دو لقمے تو مل ہی جائیں گے اور کچھ نہ کچھ تو آسرا ہو جائے گا۔ اب اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ کون ہے بھائی؟ میں کہا ایک سائل ہے جو سوال کر رہا ہے۔ فرمایا یہ روٹی اسے دے دو، ایک روٹی رکھی ہے، یہ اسے دے دو، سائل ہے، خالی واپس نہ جائے۔ اب وہ حیران کہ بھئی گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، اور مہمانوں کھانے کا بھی وقت ہے، کھانا بھی ان کو کھلانا ہے، اور گھر میں کچھ ہے بھی نہیں، اور جو تھا وہ بھی دے۔ اب ایسے موقع پہ تو دائیں بائیں سے منگوایا جاتا ہے، بندوبست کیا جاتا ہے کہ بھئی مہمان آئے ہیں، لیکن جو بندوبست تھا، جو گھر میں تھا، وہ بھی دے دیا۔ بیٹھ گئی کہ چلو، مہمان بھی خاموش ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، کہا پتہ کرو کون؟ وہ آئی، اس نے کہا کہ بھئی یہ کوئی آدمی دے گیا ہے، یہ روٹیاں ہیں۔ دریافت فرمایا کتنی ہیں؟ ان کا جی 9 ہے۔ ان کا یہ میری نہیں ہے، جاؤ واپس کرو۔ ان کا نہیں، وہ ہمیں دے گیا۔ ان کا نہیں، ہماری نہیں ہے، یہ واپس کرو۔ اس نے اب کنیز اصرار کر رہی ہے، وہ انکار کر رہی ہے کہ نہیں نہیں، یہ ہماری نہیں ہے۔ اب کنیز پوچھتی ہے آپ کیسے کہہ رہی ہیں؟ وہ جو دروازے پر دستک دے کے گھر آ کے جو دے گیا، آپ کہتی ہیں یہ ہماری نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں ایک روٹی دی ہے، اور اللہ کا اعلان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کا بدلہ بڑھا چڑھا کر 10 گنا دیا جائے گا۔ یہ تو کم سے کم ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے اس فرمان کے مطابق ایک روٹی کے بدلے میں 10 روٹیاں مجھے ملنی چاہیے، یہ 9 ہیں، ایک کم ہے، اس لیے یہ میری نہیں ہے، میری تو پوری 10 آئیں گی۔ اب کنیز جو ہے اس نے معذرت چاہی کہ جی میں نے ایک چھپا لی تھی، بھوک زیادہ تھی، میں نے سوچا کہ جو ہے وہ جلدی سے کھا لوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں پھر یہ میری ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا یقین کہ میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، میں نے اللہ کے راستے میں ایک روٹی دی ہے، مجھے اس کے بدلے میں 10 ملنی ہے۔ اس یقین کے ساتھ جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وہ ضرور اثر رکھتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ صلاۃ الحاجت پڑھی جائے گی تو کوئی ایسی حاجت نہیں ہے کہ جو پوری نہ ہو جائے۔ اس یقین کے ساتھ اللہ سے جو کچھ مانگا جائے گا اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے، لیکن بات وہی ہے کہ ایک چھوٹی سی گولی پر یقین ہے، ایک چھوٹی سی گولی پر یقین ہے، لیکن اللہ کے فرمان پر یقین۔ سارا دن کہتے ہیں بھائی بہت پریشانی ہے، بہت پریشانی ہے، بہت بے چینی ہے، کیا کریں، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے میری زندگی میں۔ تو بھائی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کو مطمئن کرتا ہے۔ آپ ذکر کریں نا، اللہ میاں سے مانگیں نا، اللہ میاں سے جو مانگیں گے اللہ پاک وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ بس اس یقین کو بنانے کی ضرورت ہے۔ جب یہ یقین بن جائے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا یقین بنا ہوا تھا، اس لیے ان کے ہر مسئلے حل ہوئے ہیں، ہر مسئلے کا حل ہوا ہے، ہر پریشانی ختم ہوئی ہے۔ لیکن ہمارا یقین نہیں ہے۔ یقین بنائیں گے تو انشاءاللہ جو مدد حضرات صحابہ کے لیے اتری ہے وہ مدد ہمیں بھی حاصل ہوگی۔ آج بھی اللہ وہی ہے، اللہ کی طاقت بھی وہی ہے، اللہ کی قدرت بھی وہی ہے، اللہ کے خزانے بھی اتنے ہی ہیں، نہ خزانوں میں فرق آیا ہے، نہ قدرت میں کمی ہوئی ہے، نہ اللہ کے فیصلے بدلے ہیں۔
بلکہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں میں، اللہ کے کلموں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جن جن عبادات پر، جن جن اعمال پر جو وعدے تھے وہ آج بھی ہیں اور صبح قیامت تک وہ وعدے رہیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ یقین رہتا ہے یا نہیں رہتا۔